اسد محمد خان کا شاہکار افسانہ ہٹلر شیر کا بچہ پارٹ 2۔ کھوسا کا غصہ اس وقت تک جیسے ختم ہو چکا تھا۔ ہٹلر سے وہ کہنے لگا، اے سن بھائی سن، ہوں تم جاتا کدھر ہے بھائی کچوے؟ کمبل پہ واپس نہیں جاؤ، ہم جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دیو اور ابھی زیادہ بات نہیں کرنا۔ ہٹلر پھر دھیرے سے بولا، جو غم بندہ نواز، اور کمبل اس نے آہستہ سے گرا دیا۔ تم ادھر کیسے آیا بھائی؟ کھوسا نے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہٹلر کو حوصلہ ہوا، وہ کمبلوں کے درمیان لہرایا، بولا، بس علی جا، یہی مت پوچھئے، کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے۔ پھر فوراً ہی میرے دوست کی دھمکی یاد آ گئی، جلدی سے کہنے لگا، یعنی یہ نہ پوچھئے تو بہتر ہے سرکار۔ کیوں بھائی؟ رسوائیاں بھی ساتھ چلیں دم بدم کے ساتھ، کوچے میں آ کے بیٹھ رہے ہر قدم کے ساتھ۔ حضور والا، محض بے وجہ بدنام کرنے کو مجھے یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ مجھے یقین تھا یہ شعر جو ہٹلر نے سنایا خود اسی کا ہوگا، اتنے ہی پاگل پن کا شعر تھا۔ میں نے سوچا یہ باز نہیں آ سکتا، لچھے دار باتیں کرنا اس کی معذوری ہے۔ کھوسا بھی منہ پھیر کے مسکرا رہا تھا، بولا، کس نے بدنام کیا بھائی تم کو؟ کہنے لگا، مجھ پر الزام بے وفائی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے خود میرے محبوب نے مجھ پر، بلا وجہ ایک نہ کردے گناہ کی پاداش کے جرم میں بند کر دیا مجھے۔ ہٹلر اب بالکل ہی بے قابو زبان بولنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا جرم کیا ہے آپ نے؟ مطلب کیا جرم نہیں کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے؟ زنا بالجبر۔ کھوسا ایک دم ہنس پڑا، بولا، ارے بھائی بڑا استاد ہڑکوزیا حبیز ہیڑے مچھر، بھلا تم زور زبردستی کا مجرم ہے بھائی، ہا ہا ہا۔ اوہ آپ سمجھے نہیں علی جا، زنا بالجبر کا ارتکاب نہیں کیا، نہ بالکل نہیں حضور والا، میں اور میرا محبوب برضا و رغبت ملتے رہے ہیں ایک زمانے سے، چنانچہ اس روز بھی ہماری ملاقات میں وہی سرشاریاں، وہی سرمستیاں۔ چل ہر مستی پہ مٹی ڈال، اصل بات بول۔ اصل بات یہ ہے بندہ پرور کہ دشمنوں نے محبوب سے جھوٹا بیان دلوا کے مقدمہ قائم کرا دیا، پولیس کو کثیر رقم چڑھا دی گئی، اور اب نہ کردہ گناہ ہے آزردگی سے ہم۔ ہٹلر کی صورت، اس کی مضحکہ خیز باتیں، اس کی عجیب طرح کی بے بسی دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ شکایت کے انداز میں میری طرف مڑا، کہنے لگا، ہنسو میاں ہنسو، ہنس لو برخوددارا، کہ ہم وہ ہیں جن کو عہد جوانی نہیں ملا۔ کھوسا بولا، جھوٹ نہیں بولو ہٹلر، تم کو تو قسم سے ایسا جنگی جوانی ملا ہے کہ لقب میں پہنچا دیا ہے اسی جوانی مردار نے۔ ہٹلر اب خود بھی رازداری سے مسکرانے لگا، بولا، مگر جوانی کیا ہوئی علی جا، ایک رات کی کہانی ہوئی۔ اس پر تینوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ لاک-اپ کے باہر سے ڈیوٹی والی سپاہی نے خبردار کیا، شور نہیں کرو اے۔ اس آدمی ہٹلر سے ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ چائے بیچنے والا بڑا بھاری کیتلی پر بورے چیتھڑے لپیٹے، ٹونٹی میں کارک لگائے حوالاتیوں سپاہیوں کو چائے دیتا ہوا آیا تو ہم دونوں نے وہ ڈیوٹی والے سپاہی کو چائے پلوا دی۔ ہم نے منع کیا تو کہنے لگا، بندہ پرور ناچیز کی یہاں گیس بتیوں سائیکلوں کی دکان ہے، خوب چلتی ہے، آپ کی دعا سے پیسے کوڑی کی کمی نہیں، وہ تو مقدر ہی کھوٹا ہے نسیاں کا۔ کھوسا نے گھبرا کے پوچھا، نسیاں کون بھائی؟ بولا، نسیاں اس خاکسار ایچ مدان کا تخلص ہے، پورا نام ہے مرزا وحید الرشید بیگ نسیاں خان پوری۔ میرے دوست نے انکار میں سر ہلایا، نہیں بھائی، اتنا لمبا نام نہیں ہوتا، تیرا نام ہٹلر ہے، ہٹلر حوالاتی، کیسا؟ ہٹلر نے دھیرے سے کہا، جو مرضی علی جا۔ جب تک حوالات میں روشنی رہی، ہٹلر نے اپنے ہاتھوں کی حرکات اور چہرے کے تاثرات سے حسین حسین عورتوں کے دل آویز سراپے اور لفظی تصویریں بنا بنا کر ان کے ساتھ گزارے ہوئے دل پذیر وقت کی تفصیل سنا سنا کر ہمیں الجھائے رکھا۔ ہر عورت جو اس کے تصرف میں آئی ناقد عہدہ تھی۔
ہٹلر ہی وہ پہلا آدمی تھا جس نے اسے راہ عشق میں سفر آشنا کیا تھا۔ ہر عورت کم سے کم لکھپتی کی بیٹی تو ضرور تھی، اور ہٹلر کو لے کر قبرص، موریشیس یا سرنگا پٹم فرار ہونا چاہتی تھی، مگر ہٹلر کے اپنے اصولات عشق ایسے تھے کہ وہ کسی بھی محبوب کو کانٹوں کے سفر کی راہنوردی پر لگانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے چند راتیں سرخوشی، مدہوشی اور سرشاری کے ساتھ گزار کے ہٹلر ہر دفعہ بھاگ جاتا تھا، اور اب ان میں سے ہر عورت کو یاد کر کر کے غزلیں کہہ رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر ایک بار سنجیدگی سے کہنے لگا، کیا خیال ہے بندگان عالی، کیا یہی شریفانہ طریقہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا غزلیں وزلیں کہنا؟ ہاں جناب، بہت شریفانہ بات ہے۔ تو مزے میں سر ہلا ہلا کر ہنسنے لگا۔ مگر ہم پکنک پر نہیں آئے تھے، اس وقت صوبے کی بہت بدنام پولیس لائنز میں تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہی گارڈ آئے اور کھوسا کو لے گئے۔ میں اپنے دوست کے تیور دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ الہی خیر کرنا، شعلہ مزاج آدمی ہے، کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائے۔ آدھے گھنٹے بعد کھوسا کو واپس حوالات میں لایا گیا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، وہی بے غیرت نے اپنا آدمی بھیجا تھا۔ معلوم ہوا ڈی سی کا پیشکار آیا تھا جو کھوسا ہی کے قبیلے کا تھا۔ کہہ رہا تھا صاحب سے معافی مانگ لو، نہیں تو بڑے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے کھوسا سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اپنی زبان کی ایک بیت کہلا بھیجی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ادھر بے غیرت نہیں ہوتے، پھر بھی کوئی نظر آئے تو سمجھ لینا اپنا نہیں کوئی غیر ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یا پھر اس کی ماں نے اس کے باپ سے جھوٹ بولا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے انقلابی جوش اور باولے پن میں کھوسا بہت ہی گہرے پانی میں اتر گیا تھا۔ ڈی سی کے پیشکار سے اگر وہ صرف ایک لفظ نہیں کہلا بھیجتا تو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی سزا سنا دی جاتی، قصہ ختم ہو جاتا، مگر اب جو یہ بیت کہلا بھیجی ہے تو معلوم نہیں کیا حشر کریں گے اس پاگل کا۔ میں منہ لٹکا کے ایک طرف بیٹھ گیا، اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہٹلر اپنی یک طرفہ بکواس کرتا رہا، میں چپ رہا۔ اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اندھیرا ہو گیا تو وہ کانسٹیبل ہتھ کڑیاں لے کے آئے اور ہٹلر کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ کانسٹیبلوں کو دیکھتے ہی ہٹلر کی سٹی گم ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ آہستہ سے کہنے لگا، حضور، اب یہ مجھے تشدید کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ شاید تشدد کہنا چاہتا تھا۔ پولیس والے اسے پوچھ گچھ کے لیے لے جا رہے ہوں گے۔ ہٹلر کے جانے کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے کمبلوں پر جا لیٹے۔ اس مرزا وحید الرشید بیگ نسیاں خان پوری نے اپنی مسلسل باتوں سے اتنا تھکا دیا تھا کہ خبر بھی نہ ہوئی اور ہم گہری نیند سو گئے۔ رات میں کسی وقت حوالات کا دروازہ بڑی آواز سے کھولا گیا۔ سپاہیوں نے خوب ڈپٹ کر گالی بھی دی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ کانسٹیبل اندر لاک اپ میں آ کر ہٹلر کی ہتھکڑیاں کھول رہے تھے۔ وہ بلا ضرورت اسے گالی بھی دیتے جاتے تھے۔ ہٹلر بیچارہ آواز نکالنا تو کجا، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد وہ کمزوری سے کھڑا کچھ دیر ڈگمگاتا لہراتا رہا، پھر دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے بستر کی طرف گیا اور کراہتے ہوئے دراز ہو گیا۔ اسد محمد خان کا شاہکار افسانہ، ہٹلر شیر کا بچہ۔